ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ سینے سے لگو ہنس کے، رہے یاد یہ لمحہ، کھو کر ہمیں رونے کو تو پھر عمر پڑی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ اپنی روح کا سودا کبھی کسی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ اکیلی ایسی چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جسے تم محبت رکھتے ہو۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں صرف گناہوں کی لذت ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑے، وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمارے دل کو مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، اصل میں اسے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر پائیں گے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور پھیلی ہوئی سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں، تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ سب سے تاریک راتیں سب سے روشن ستارے پیدا کرتی ہیں۔
زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے کبھی آسان، لیکن چاہے کوئی بھی موسم ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی، لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہر عبادت ایک بوجھ ہے، ہر رقص ایک معمولی کام ہے، ہر موسیقی صرف شور ہے۔ محبت علاج ہے، محبت طاقت ہے، محبت تبدیلیوں کا جادو ہے، محبت خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ لوگوں میں فائدے میں وہ شخص ہے جو لوگوں سے فاصلے پہ رہتا ہے۔ درد کا علاج صرف درد ہے، آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ پر خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ ضروری نہیں اچھی باتیں کرنے والا شخص اچھا انسان بھی ہو۔ جس کے ٹوٹنے کی آواز نہ سنائی دے، اس کے ٹوٹنے پر زیادہ دھیان دو۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے، یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تو کیا دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے اسے نہ خوف نہ غم اور نہ کوئی ملال۔ اپنے غصے کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو خاک کر دے۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ انسان کے اصولوں کی طرح اس کی روح کا سکون بھی ایک بڑی نازک چیز ہے۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیت کی تراش خراش ہو جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بیوقوف لوگ اپنا دل خراب کرتے ہیں۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔
خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ سکون کی جھوپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ نقصان ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی تکلیف کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے بہتر ہو سکیں۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائیں۔ آسمان والے کے فیصلوں میں ہمیشہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ بد دعائیں اندھی نہیں ہوتی، یہ اگلے کے کرم دیکھ کر اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ لاکھ کسی بے قصور کو بد دعائیں دیتے پھرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی ظالم انسان کے لیے آپ کی فقط ایک آہ ہی کافی ہوگی۔ حقیقی عشق وہی ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت لعنت۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا آدمی بننا بہت بڑا کمال ہے، لیکن بڑا آدمی بننے کے بعد چھوٹا آدمی نہ بننا اس سے زیادہ بڑا کمال ہے۔ پیار کرنے والے اور محبوب کے بیچ ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے اگر دنیا ڈالنی پڑ جائے تو پھر ساری عمر دنیا ہی ڈالنی پڑتی ہے۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی مقدر ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں لکھا ہوتا، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انسان درد کے بغیر اپنی حد کو جاننے کے قابل نہیں ہوگا اور نہ ہی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس کو جتنا بھی حاصل کر لو ہمیشہ لا حاصل ہی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے اور پھر کبھی مکمل نہیں ہوتی۔
جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اپنے اندر چلتے ہوئے طوفانوں کو چھپانے کے لیے مسکراہٹ سے بڑا خول کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جو اسے بیمار کرتی ہیں۔ انسان کو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لیتا ہے جسے خدا نے تفریح کے لیے بنایا ہے۔ دل کے گھر میں روز ایک چیز ٹوٹتی ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ خوبصورت صبر یہ ہے کہ انسان کسی کو خبر نہ ہونے دے اور اپنی تکلیف کو چھپا لے۔ چپ کی بوٹلی میں سیانے لوگ دکھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پھر لازم تو نہیں کہ جو دل میں بستے ہوں وہ دل کے حال بھی جانتے ہوں۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ آزمائش کا ہر دور مشکل ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا۔ سچ بولنے سے معاملہ گزرے ہوئے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مذہب سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں دھوپ آنے لگی تو دوسری چادر اوڑھ لی جائے۔ صدمے کی پہلی چوٹ اکثر حیران کر دیتی ہے تو دوسری چوٹ شرمندگی کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پر الزام رکھنا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے۔ کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ محبت کی الماریاں پھر سے دیکھو، بھروسے کہیں خفیہ خانوں میں ہوں گے۔ پیلے پتوں کو بھلا کون پناہ دیتا ہے؟ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، سو تم مرجھا گئے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تو سکون دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ اکثر ہم صرف وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ تھوڑا ادب زیادہ علم سے بہتر ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ کچھ کھونے کا ڈر ہی زندگی کو جینے کے لائق بناتا ہے۔ سارے دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں سوائے ماں کے۔ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا ہے اگر تو انسان سا کیوں ہے؟ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار نہیں چمک جاتا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔
خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی حکومت ہے، دعا روح اور آرزو کے ایک ہو جانے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالی سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی طاقت نہیں سمجھنا۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے، وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر طرف دوستی کا میلہ ہے، پھر بھی ہر آدمی اکیلا ہے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے اس قدر ہی اپنی تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ اس شرط پہ جو لیجئے تو حاضر ہے دل ابھی، رنجش نہ ہو، فریب نہ ہو، امتحان نہ ہو۔ یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ ہر نگاہ منظر ہے پر کسی کو فرصت ہی نہیں۔ آپ کی عزت آپ کی دوا کی طرح ہے، اسے اپنے چھوٹوں کی پکڑ سے دور رکھیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس پر صبر کرنا چاہیے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ خیر چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے، اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچا رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس سے الٹا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالی سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی مانگے، اور اگر تمہیں اللہ تعالی کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آؤ، ہزار منت توڑنے کے باوجود آؤ، پھر آؤ، ہمارا کارواں مایوسی کا نہیں۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔
اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور بھلائی کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس چیز کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ دنیا ایسے دوست کی طرح ہے جو سامنے سے دوست اور اندر سے دشمن ہو۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگ شاطر ہوتے ہیں یا ہم زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشیں کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہی بہتر ہے کنارہ کر لیا جائے کنارہ کرنے والوں سے۔ نیت پاکیزہ ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا کوئی خواہشوں کا۔ جن لوگوں پر محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ صلے کو چھوڑ دیں اپنے خدا پر، وفا کو اپنی عادت کر کے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ایک خوشبو انسان کو گزرے ہوئے وقت میں لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہونا۔ اچانک لاپتہ ہو کر ہم خاک ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔
وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے، اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے،
مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر، اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل، اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد۔ اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔
محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔